بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، نو مولود بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا لازمی ہوتا ہے، جس کا حکم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اس اہم فریضہ کو سر انجام نہ دینے کی صورت میں والدین کو کیا سزا ملتی ہے اور بچہ کن مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، عقیقہ کسے کہتے ہیں اور شرعی عقیقہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ سب انتہائی اہم اور معلوماتی باتیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ محترم ناظرین، پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں روز نہ کر سکیں تو پھر 14ویں روز کر لیا جائے۔ اگر 14ویں روز بھی نہ کر سکیں تو پھر 21ویں روز کر لیا جائے۔ اگر 21ویں روز بھی عقیقہ نہ کر سکیں تو اس کے بعد عقیقہ کرنا مباح ہے۔ اگر کر لیں تو ادا ہو جاتا ہے، تاہم جب بھی عقیقہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے دن کے حساب سے 7ویں دن کریں، یعنی اگر بالفرض جمعہ کو پیدائش ہوئی ہو تو آئندہ جمعرات کے دن عقیقہ کریں۔ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے، اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیا جائے۔ اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کرے گا، یا بڑے جانور میں 1 یا 2 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا، یا بڑے جانور میں 1 حصہ۔ عقیقے والے دن بچے کا سر مونڈ کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کروا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کر دیں۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ جس کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھنے کے بعد اس کا عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کر دینے سے بچے کی سب الا بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے۔ جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے منعم کے احسان کا قرض ایک طرح سے ادا ہو جائے گا۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچپن میں مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے اور واپس نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں، تو اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کے محفوظ رہنے کے لیے والدین کو یہ تدبیر بتائی کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ عقیقہ کا وقت تو ولادت سے داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بالغ ہونے تک اس کی طرف سے کسی نے عقیقہ نہ کیا تو بچہ اپنی طرف سے تو کر سکتا ہے، مگر اس کی طرف سے کوئی نہ کرے،
اس کا وقت ختم ہو گیا۔ عقیقہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکری یا 2 بھیڑ، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکری یا 1 بھیڑ ذبح کریں، یا قربانی کی گائے میں لڑکے کے واسطے 2 حصے اور لڑکی کے واسطے 1 حصہ مختص کریں، اور سر کے بال منڈوا دیں، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا تول کر خیرات کر دیں، اور اگر لڑکی کے سر میں دل چاہے تو زعفران کا تیل لگا دیں۔ کوشش کریں کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن ہی عقیقہ کر دیں۔ یہ جو دستور ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر اس طرح رکھا جائے گا اور نائی سر موڑنا شروع کرے گا تو فوراً اسی وقت بکرا ذبح ہو، تو یہ محض رسم ہے۔ شریعت کے مطابق سب جائز ہے، چاہے سر موڑنے کے بعد ذبح کریں یا ذبح کر کے تب سر موڑیں۔ بے وجہ ایسے ہی باتیں تراش لینا برا ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کا عقیقہ بھی درست نہیں، اور جس کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کریں یا چاہے پکا کر بانٹیں، چاہے دعوت کر کے کھلائیں، سب درست ہے۔ عقیقے کا گوشت باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ سب کا کھانا درست ہے۔ اگر کسی کو زیادہ کی توفیق نہیں اور اس نے لڑکے کی طرف سے 1 ہی بکری کا عقیقہ کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر بالکل عقیقہ ہی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ ابو الحکم تنوحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قریش میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو قریش کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے، صبح تک وہ اس پر ہنڈیا نصب کر دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے انہیں قریش کی عورتوں کے حوالے کر دیا، اسی طرح کا ٹونا ٹوٹکا کرنے کے لیے۔ عورتوں نے جب جسم مبارک دیکھا تو وہ ہنڈیا 2 ٹکڑے ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آنکھیں کھولے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا وہ عورتیں عبد المطلب کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، جو ہنڈیا اس پر پھیری تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور نگاہیں آسمان کی طرف تھیں۔ عبد المطلب نے کہا تم اس کی حفاظت کرو، میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ جنت کو پہنچے گا۔ جب 7واں دن ہوا تو عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور کو ذبح کیا اور قریش کی دعوت کی۔ جب سب دعوت کھا چکے تو انہوں نے پوچھا، ارے عبد المطلب، جس بچے کی وجہ سے آج آپ نے ہماری ضیافت کی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے بتایا کہ نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا یہ نام اس کے گھر والوں کے نام سے بالکل مختلف رکھا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آسمانوں میں تعریف کرے اور اللہ کی مخلوق دھرتی پر اس کی تعریف کرے۔ علماء نے عقیقہ کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، جس سے اس کو آنے والی زندگی میں بہت فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح سے دعا اور حج کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گویا یہ ایک فدیہ ہے جو کہ بچے کی جان کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بدلے بچے کی جان چھڑائی جاتی ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کے بدلے چھڑایا گیا تھا۔ اس کی نقل میں زمانے جاہلیت میں بھی لوگ عقیقہ کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا شگون تھا اور نیک عمل تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے اس کو باقی رکھا۔ جاہلیت میں لوگ بچے کے سر پر عقیقے کے جانور کا خون ملتے تھے۔ یہ گندی رسم تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا۔ لہٰذا بچے کی آنے والی زندگی کی امن و سلامتی اور خوشی اور راحت کے لیے حسب توفیق عقیقہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے پیارے نبی کا پیارا نام
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔